فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استقیم الصراط. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. صلوات. جس آیہ کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا تھا اس پر ابھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو ہمارا موضوع ہے، اصل مضمون جو ہماری گفتگو کا ہے ان ایام کے لیے، وہ خطبہ شقشقیہ ہے، نہج البلاغہ کا خطبہ تیسرا. اور ہم ان ایام میں چند سال سے نہج البلاغہ ہی پر گفتگو کر رہے ہیں. پہلے خطبے پر بات کی تھی، اس کے بعد دوسرا خطبہ، اور اس سال جبکہ 1400 سالہ ہم یادگار شہادت امیر المؤمنین منا رہے ہیں، اس موقع پر تیسرے خطبے پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ تیسرا خطبہ پیغمبر اسلام کے بعد جو حالات ہوئے اس کا گویا مولا نے خلاصہ پیش کیا ہے. بہت ہی چھوٹا سا خطبہ ہے، لیکن ہر جملہ اس خطبے کا ایک بحر ذخار ہے علم و حکمت کا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو کچھ مولا کو اذیتیں ہوئیں اس کا اظہار انہوں نے جن الفاظ میں کیا ہے. تو اس خطبے کے 4 حصے تھے، تو اتفاق سے ان چاروں حصوں کو ہم نے ایک ایک مجلس کے لیے تقسیم کر دیا. ہر مجلس ایک حصے پر ایک دور، ایک زمانہ گزرا، پھر دوسرا زمانہ آیا، وہ بھی گزر گیا. اب تیسرا دور آیا، امام نے تیسرے دور کے تعلق سے گفتگو کی. یہ جو آیت ہے، امام نے آخری دور میں جو حالات ہوئے اس کے تعلق سے ایک حوالے کے طور پر یہ آیت پڑھی تھی. آیت میں بہت بڑا پیغام ہم سب کے لیے، انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھیں گے آپ کے سامنے اسی موقع پر، اسی انداز سے جو امام کا خطبہ جس فلو سے چل رہا ہے اسی پر گفتگو ہوگی. آج امام نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد کہ پہلے دور میں کیا ہوا، پھر دوسرے دور میں کیا مظالم ہوئے اور کیا زیادتیاں ہوئیں، کیا ناانصافیاں ہوئیں، اور اس کے اختتام پر مولا نے اسی طرح جیسے پہلے دور کے لیے فرمایا تھا فصبرت، میں نے صبر کیا. اور یہ صبر شدید حالات کا صبر تھا، شدت المحنہ، شدید جو تکالیف تھیں اس پر میں نے صبر کیا. پھر فرماتے ہیں حتی مضی الی سبیلہ، یہاں تک کہ وہ دور جس میں سخت ترین تکلیفیں، دوسرا دور سخت ترین تکلیفوں کا گزرا میرے لیے، اور وہ زیادہ طولانی دور تھا. فصبرت علی طول المدہ، اس کی مدت طولانی تھی، اس دوسری تکلیف کی، اس دوسرے دور کی طولانی تھی. طول المدہ وشدت المحنہ، اور شدید حالات تھے، اور اس کی کچھ کیفیت میں نے بیان کی تھی آپ کے سامنے. پھر فرماتے ہیں کہ مگر جب یہ دور ختم ہوا
مضى الی سبیلہ. اب جس طرح پہلے کہا تھا کہ مضى الی سبیلہ، ان کو بھی کہا کہ مضى الی سبیلہ، یہ بھی اپنے راستے پر چل پڑے، یعنی یہ بھی نکل گئے، چلے گئے جن کو جہاں ان کو جانا تھا، یہ بھی اس دنیا سے وہاں چلے گئے جہاں ان کو جانا تھا. مضى الی سبیلہ. مگر جاتے جاتے جیسے انہوں نے ایک کام کیا تھا، ناانصافی کا سلسلہ پھر بھی شروع رہا، جاری رہا. جو شروع ہوا تھا وہ جاری رہا. کیسے ہوا؟ فرمایا جعلها فی جماعت زعم انی احدهم. جاتے جاتے انہوں نے اس مسئلہ خلافت کو جعلها فی جماعت، ایک جماعت کے گروپ کے حوالے کر دیا. زعم انی احدهم. اور یہ سوچا، اس نے یہ خیال کیا کہ اس جماعت کا میں بھی ایک فرد ہوں، میں بھی ان میں سے ایک ہوں. یعنی بات کی زیادتیاں بات کی ہیں، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ مجھے ان میں قرار دیا کہ میں ان میں سے ایک ہوں. فرماتے ہیں فیا للہ وللشورى. کہاں میں اور کہاں یہ شورا. یہ شورا کی بات ہوتی ہے نا، یہ شورا مشورے سے بات ہونی چاہیے. کہاں میں اور کہاں یہ شورا. پھر فرماتے ہیں کہ متى اعترض الريب في مع الأول حتى صرت اقرن مع هذه النظائر. مجھے جس گروپ کا حصہ بنایا گیا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ سب وہ لوگ تھے جو یہ مانتے تھے کہ وہ جو پہلا والا گزرا ہے وہ پہلے والے ان سب سے بہتر ہیں. یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ پہلے جو ہیں وہ ان سے بہتر ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ وہ پہلے ہی میرا کیا مقابلہ کر پاتے تھے جو آج میرا مقابلہ ان سے کرایا جا رہا ہے. لاجک دیکھیں، ہر جگہ دیکھیں شکایت کر رہا ہے مولا، لیکن شکایت میں بھی کہیں مسئلہ صرف جذبات نہیں ہے، ہر چیز لاجک ہے، ریزننگ ہے. کہاں وہ ابے تم جس کی تم بیعت کر رہے تھے وہ میرا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، تب اب تم مجھ کو اپنے مقابلے پر لائے ہو، مجھ کو ان کا حصہ بنا دیا. کہاں شورا، کہاں شورا. میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ دیکھیں جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اس کا علم میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اتنا نہیں ہے، عوام نہیں جانتے کہ کیا ہوا. نہیں تو اگر انصاف کسی شخص کے دل و ذہن میں ذرا بھی کہیں کسی گوشے میں موجود ہے تو یہ ضرور سوچے گا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہوا کیا تھا. اگر مسئلہ خلافت کا واقعی مابہ النزاع مسئلہ ہے، اختلاف آج امت کا اسی پر، تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا اس پر غور تو کر لیں کہ ہوا کیا تھا، کہ خلافت کے مسئلے پہ خلیفہ کون ہونا چاہیے. تو بھئی سیدھی سی بات ہے، وہ ہونا چاہیے جسے خدا بنا دے. اس سے کسی کو اعتراض ہے؟ کہ نہیں، اس پہ تو اعتراض نہیں ہے. وہ ہونا چاہیے جسے رسول بنا دے. اس پہ کسی کو اعتراض ہے کسی مسلمان کو؟ کہ نہیں نہیں، اگر رسول بنا دے کس کو اعتراض ہوگا؟ کسی کو نہیں ہوگا. مگر مشکل یہ کہ رسول نے بنایا نہیں، رسول نے کسی کو بنایا نہیں. تو سیرت رسول کیا بنی کہ جاتے ہوئے بنا کر نہ جائیں، یہی تو سیرت ہوئی نا. تو اب بعد میں اب جب کوئی بھی کوئی جائے گا تو بنا کے نہ جائے، اس لیے کہ نبی بنا کر نہیں گئے تھے. اور اگر بنا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے جو نبی نے نہیں کیا، اور جو نبی نے نہیں کیا وہ کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو چلیں، اور اگر کوئی قانون بنایا جائے کہ بھئی ٹھیک ہے نبی نے تو نہیں بنایا، لیکن اصول یہ ہے کہ بھئی اگر نبی بنا کر نہ جائیں تو جانشینی کے لیے یہ اصول ایک طے کر لیا جاتا ہے کہ بھئی جو سب مل کے جس کو مان لیں بس وہ ہو جائے، تو ٹھیک ہے اسی پر قائم رہیں.
تو پہلی منزل میں کہا گیا اجماع، جبکہ اجماع کی کوئی صورت نہیں ہے، اجماع ہو ہی نہیں سکتا۔ اجماع کا کیا مطلب ہے؟ سب نے مان لیا۔ بنی ہاشم پیغمبر اسلام کے جنازے میں لگے ہوئے ہیں، انصار کی بہت بڑی تعداد نے نہیں مانا، ثقیفہ میں چند افراد تھے، یہ اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے۔ امت کتنی بڑی ہے، جزیرۃ العرب سب کے سب مسلمان ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اگر اجماع کی بات ہے ہم مانتے ہیں، میں کم سے کم کہتا ہوں میں مانتا ہوں اجماع، چلو اجماع ہو جائے۔ اجماع کا مطلب کیا ہوا؟ چلو الیکشن ہو جائے، چلو ووٹ لے لیا جائے، چلو ووٹنگ ہو جائے۔ لیکن ووٹنگ کس کی ہوگی؟ اگر آپ کو امریکہ کا پریزیڈنٹ منتخب کرنا ہے تو کیا ووٹ صرف شکاگو کے لوگ ڈالیں گے؟ جہاں جہاں تک وہ صدر ہوگا وہاں وہاں تک کے لوگ اس کو ووٹ ڈالیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نبی کا جانشین ہے اس کی ٹیریٹری کہاں تک ہے، اس کا علاقہ کہاں تک ہونا چاہیے۔ جہاں تک اس کا علاقہ ہو وہاں کی ووٹنگ کروا لو، کوئی اعتراض نہیں۔ میں کہتا ہوں، میں چیلنج ابھی کرتا ہوں، دیکھیں تو صحیح کہ کہاں تک ہوگی۔ کہا بھئی اب یہ تو پریزیڈنٹ نہیں ہے، یہ جا رہے ہیں تو کون آئے گا؟ وائس پریزیڈنٹ آئے گا۔ تو وائس پریزیڈنٹ کہاں تک ہوگا؟ وہیں تک جہاں تک پریزیڈنٹ تھا۔ تو بھائی اگر پیغمبر اسلام محدود ہو عرب تک تو صرف عرب ووٹ ڈالیں۔ اگر ان کے لیے خدا یہ کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو ان کا جانشین جو خلیفہ ہوگا وہ خلیفہ ہوگا للعالمین۔ تو اگر ووٹنگ لینی ہے تو جبرائیل سے پوچھو کون بنے، میکائیل سے پوچھو کون بنے، فرشتے بتائیں گے۔ ووٹ تو جنات بھی ڈالیں گے، ووٹ تو کائنات کا ذرہ ذرہ ڈالے گا۔ ارے بھائی وہ سورج بھی تو ووٹ ڈالے گا جو اشاروں پر واپس آ گیا تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ پرائم منسٹر چن رہے ہیں پاکستان کے لیے اور ووٹ ڈالیں لاہور کا صرف ایک دیہات کے لوگ خالی۔ پرائم منسٹر چن رہے ہیں ہندوستان کے لیے اور ووٹ ڈالے ہیں یو پی کے کسی ایک علاقے کے لوگ۔ معقول ہے یہ بات؟ یہ ہے ووٹنگ، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اجماع پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ اجماع اس جملے کو کہتے ہیں جس کا اعلان نبی نے کیا تھا۔ نبی نے کیا کہا؟ نبی خود کون ہے؟ نبی کا تعارف اللہ نے کرایا، اور نبی نے اپنے جانشین کا کرایا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رسول بنایا۔ عالمین، عالمین نے کہا کتنا کیا علاقہ ہے عالمین؟ کتنا بڑا ہے عالمین؟ عالمین کتنا بڑا ہے؟ کہ عالمین کی حد تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ ہم نے تم کو حکم دیا ہے روز نماز میں پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں تک خدا کی ربوبیت کی حدیں ہیں، محدود تو نہیں ہے خدا، محدود ہے نعوذ باللہ، اور حدیں ہیں ہی نہیں اللہ کی، لیکن جہاں جہاں تک وہ رب ہے وہاں تک یہ رسول ہیں۔ اب جہاں جہاں تک یہ رسول ہیں، آپ سمجھے؟ کہتے بھی ڈائریکٹ کہہ دیتے میں تمہارا رسول ہے، یہ تمہارا امام ہے۔ یہ ڈائریکٹ کی بات نہیں تھی، یہ محدود ہو جاتا، میں تمہارا رسول، یہ تمہارے امام۔ کہا نہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ جہاں تک میں مولا ہوں وہاں تک یہ مولا ہے، جب تک میں مولا ہوں۔ محدود نہیں ہے ولایت۔ تو کیسا اجماع؟ اجماع کی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اجماع، اچھا تو چلو اگر اجماع ہی ہے تو اجماع ہی کو رکھ لو۔ دوسری منزل پہ وہ چینج ہو گیا، اب وہ استخلاف، یعنی کہ نہیں خود معین کریں گے۔ کیا ناانصافی ہے، آپ کیوں معین کریں گے؟ ہمدرد ہیں قوم کے، جیسے ہے نا عرض کیا تھا نا کل،
ہمدرد ہیں امت کے. رسول اللہ تو ہمدرد تھے ہی نہیں, یہ زیادہ ہمدرد ہیں رسول اللہ سے. رسول اللہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے, یہ معین کر رہے ہیں. اس کے کوئی جوابات ہیں بھائی, ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر اگر اللہ نے تم سے یہی سوال کر لیا تو کیا جواب دو گے؟ اتنی بھی عقل نہیں تھی, اتنا بھی نہیں سوچا تھا کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پر. اچھا چلو ہو گیا, اتفاقاً ہو گیا. اب جب بات کی منزل آئی تو اسی کو باقی رکھو کہ یہ خود ہی معین کر دیں کسی کو. نہیں, اب یہ معین نہیں کرتا. اب کیا, اب یہ شورا بنے گی, کیا کمیٹی بن گئی. کمیٹی میں 6 لوگ, 6 افراد ہیں کمیٹی میں. جب کمیٹی بنی اس کو شورا کہا گیا. آپ جس سے بات کریں گے نا مسلمانوں میں, فوراً آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ دیں گے. ارے پورا ایک سورہ شورا کے نام سے ہے, اس کے اندر یہ آیت موجود ہے, آپ کیسی بات کرتے ہیں, انکار کر سکتے ہیں؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. خدا مسلمانوں کی تعریف کر کے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی تعریف یہ ہے کہ ان کے امور, ان کے کام شورا سے طے ہوتے ہیں. آپ شورا کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ قرآن پہ اگر غور کر لو تو خدا کی قسم سارے مسئلے حل ہو جائیں. جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں, کیا کہہ رہی ہے آیت؟ وَأَمْرُهُمْ, ان کے جو معاملات ہیں, تمہارے معاملات شورا سے حل ہوں گے. نبوت تمہارا معاملہ نہیں, اللہ کا معاملہ ہے. خلافت تمہارا معاملہ نہیں, اللہ کا معاملہ ہے. امر اللہ میں تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے. امرہم, تمہارے جو امور ہیں تمہارے معاملات میں کر لو, کوئی مشکل نہیں. کوئی آرگنائزیشن بنا رہے ہو, کوئی سینٹر بنا رہے ہو, کوئی کمپنی بنا رہے ہو, اس میں ایک شورا بنا لو, اچھی بات ہے. مشورہ کرنا تو بہت تاکید ہے کہ مشورے سے, ایک دوسرے کے مشورے سے کام کیا کرو. مشورہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اپنے معاملات میں مشورہ کرنا, تم کو کوئی بزنس کرنا ہے تو معاملہ ٹھیک ہے, مشورہ کر لو گے اسے, لیکن مشورے سے اللہ کے معاملات طے کرنا شروع کر دو, یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کی بہت بڑی دلیل دے دیتا ہوں سامنے. کس لیے؟ دیکھیں, اگر میں کتابوں کی اور روایات کی اور احادیث کی باتیں کروں تو لوگ کہ کہاں لکھی ہے, اور تو صحیح نہیں ہے, اور تو ضعیف ہے. سمپل سے کتاب عقل کی باتیں کر رہا ہوں. اگر واقعی مسلمان کہتے ہیں کہ شورا سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے, الہی امور شورا سے حل ہو جاتے ہیں, اور قیادت الہیہ, خلافت الہیہ شورا سے حل ہو جاتی ہے, تو اتنے مسلمان آج پریشان ہیں, اتنی تکلیف میں ہیں, اتنی اذیتوں میں ہیں, اتنی ذلتوں کا شکار ہیں. اور ہر فرقہ یہ مانتا ہے کہ ایک آئے گا جو زمین پر عدل و انصاف قائم کرے گا. توجہ کیجئے گا. کوئی کہتا پیدا ہو گئے, کوئی کہتا پیدا ہوں گے, جو بھی ہے, لیکن مانتے سب یہ ہے کہ آئے گا. ارے بھئی مان رہے ہو خالی کہ آئے گا, سب مل کے شورا کر کے, کوئی کانفرنس کر کے کسی کو بنا لو نا امام مہدی. کہا نہیں صاحب وہ امام مہدی نہیں بنا سکتے, خلیفہ بہت بن گئے, امام نہیں بنا سکتے. تو سمجھ میں آئی نا بات. اما جب آخری نہیں بنا سکتے تو اول کیسے بنا سکتے ہو؟ شورا, امرہم شورا بین, ان کے معاملات شورا سے حل ہوں گے. ابھی یہ تمہارا معاملہ ہے, اللہ کا نہیں ہے. خلافت جو ہے, جن کو بھی خلیفہ بنایا گیا رسول کے بعد, خلافت خود تو خلافت الہیہ الہی عہدہ ہے, اللہ دے گا, رسول کے ذریعے سے دے گا. لیکن جب مسلمان اپنی بیعت کے ذریعے سے کسی کو خلیفہ بنائے تو یہ مسلمانوں نے بنایا, بنا لیں آپ, کیا پریشانی. لیکن سوچنے کی بات ہے, یہ بتاؤ کہ یہ جو بنایا ہے یہ دین ہے یا دین نہیں ہے؟ کبھی آپ ووٹ دیتے ہیں کسی ملک میں, کوئی پرائم منسٹر بن جاتا ہے, کوئی پریزیڈنٹ بن جاتا ہے, تو یہ دین کا حصہ ہے. مسلم ملکوں کی بات کر رہا ہوں, چلیں آپ کہہ رہے ہیں ہم یہاں کیا بات کر رہے ہیں, نہیں, مسلم ملکوں میں تمام سارے ووٹ دینے والے مسلمان ہیں. کسی کو پرائم منسٹر چن لیا انہوں نے. اب اگر کوئی ایک شخص کہے میں تو اس کو نہیں مانتا,
وہ اسلام سے خارج ہے؟ آپ کہیں گے نہیں اسلام سے خارج نہیں ہے. کہا کیوں نہیں خارج؟ کہا یہ تو ہم نے بنایا ہے. یہ جو چونکہ ہم نے بنایا ہے، اب کوئی مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو ٹھیک ہے. تو مسلمان رہے گا جو نہیں مانے؟ کہ ہاں. اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ جو ان کو نہیں مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ان کو دین مان رہا ہے. یہ مان رہا ہے کہ دین ہے. اب بڑی مشکل میں آ گئے. تو جن کو خلیفہ بنایا یہ دین ہے یا نہیں ہے؟ اگر دین ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے ووٹ دے کے دین بنا لیا، اور دین تو پہلے مکمل ہو چکا ہے. اب تم دین میں اضافہ کر رہے ہو. اگر کو نہیں دین نہیں بنایا، خلیفہ ہیں بس سب مسلمان مان لے، دین کا حصہ نہیں ہے یہ. اگر دین کا حصہ نہیں ہے تو اگر ان کو نہیں مانے تو وہ کافر کیسے ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تو کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ ان کو نہیں مانتے اور ان کو نہیں مانتے اور ان کو نہیں مانتے. جن کی بات آپ کر رہے ہیں وہ دین ہے. ان کو اللہ نے بنایا ہے، رسول نے بنایا ہے، یا آپ نے بنایا؟ اگر آپ نے، جن کو آپ بنائیں ان کو اگر ہم نہ مانیں تو ہم بے دین. چلو ہم یہ بھی 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ جن کو آپ بنا لیں، جو اس کو نہ مانے، خالی نہ مانے، وہ دین سے خارج ہے، کافر ہو گیا. اگر ان سے کوئی لڑنے لگے تو جن کو آپ بنا لیں ان سے کوئی جنگ کرنے لگے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھئی جو صرف نہ مانے جب وہ کافر ہے تو جو ان سے جنگ کرنے لگے وہ کتنا بڑا کافر ہوگا؟ دیکھیں میں کہاں باتیں کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. یہ کوئی بھی illogical بات ہو تو پکڑ لے مجھے. سوچنے کی باتیں، غور و فکر کی باتیں. اور اگر جنہیں بنایا گیا ہے اس سلسلے میں سے کسی ایک کو بھی کوئی شخص نہ مانے بلکہ اس سے جنگ کرے، اگر جنگ کرنے کے بعد، صرف ایک سے جنگ کرنے کے بعد، جنگ کرنے والا اگر رضی اللہ ہو سکتا ہے تو جو دوسروں کو نہ مانے وہ نہ ماننے والا کیوں نہیں رضی اللہ ہوگا؟ بتائیں، ریزن بتائیں. تو کہیں پر بھی کوئی معیار، کوئی سٹینڈرڈ آپ کو نہیں ملے گا. سٹینڈرڈ چینج ہوتے جا رہے ہیں، ہر جگہ پر سٹینڈرڈ چینج ہو رہے ہیں. کہتے سب ہیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن علی کے معاملے میں سارے سٹینڈرڈ چینج ہو جاتے ہیں. آپ کسی بھی خلیفہ کو کچھ کہہ کے دیکھ لیں، دیکھیں قیامت آ جائے گی. اور علی سے جو جنگ کر رہا ہے اس جنگ کرنے والے کو آپ کچھ کر کے دیکھیں اور کہہ کے دیکھیں تو قیامت آ جائے گی. ہے کہ نہیں؟ یہ حقائق ہیں کہ نہیں؟ انہی حقیقتوں کی طرف میرے مولا اشارہ فرما رہا ہے. یہ کیسا شورا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، شورا، مشورہ آپ نہیں کر سکتے اللہ کے معاملات میں. انما امرہ، اس کا امر کیا ہے؟ اذا اراد شیئا، جب وہ کچھ چاہتا ہے، فیقول لہ کن فیکون، وہ جب کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے. یہ تکوین میں بھی ایسا ہی ہے، تشریع میں بھی ایسا ہی. جب وہ کسی کو بناتا ہے تو بس بناتا ہے، ختم. وہ اس کا امر ہے، آپ کا نہیں ہے. آپ کے امر جو ہے نا، جو خود آپ کے بھی معاملات، توجہ کیجئے کیا ہے قرآن، سبحان اللہ. خود آپ کے معاملات، مان لیجیے آپ نے ایک کمیٹی بنائی، آپ نے ایک مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا کرو، اور 600 لوگ، 6000 لوگ، 6 ملین، 6 بلین لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو، اور خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کرو. کس کی بات مانی جائے گی؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کوئی مومن اور مومنہ اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ جب خدا
ان کے معاملات میں اللہ یا رسول کوئی فیصلہ کر دیں، اب ان کو خود اپنے معاملات میں کوئی اختیار نہیں رہ جاتا. خود اپنے معاملات، تو جب تمہیں اپنے معاملات میں اختیار نہیں ہے جہاں خدا کا فیصلہ آ جائے، تو جو فیصلے نبی کر چکے ہیں خلافت کے سلسلے میں، اس کے مقابلے پر آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب آئیے جلدی سے، وقت بھی تنگ ہوتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ مضمون بہت ہی پھیلا ہوا ہے، الفاظ بڑے ہی مختصر ہیں اس خطبے کے، لیکن بڑا عمق ہے ان میں، بہت گہرائی اور گیرائی ہے، بہت ہی کمپریہنسو ہیں، اور اس پر اگر گفتگو کی جائے تو بہت کچھ کی جا سکتی ہے. لیکن میں جلدی سے، صرف چونکہ آج مجھے اس مرحلے کو طے کر دینا ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ بٹھا دیا. اچھا ہوا کیا شورا میں؟ 6 آدمی، اور اس وقت نہیں، لیکن مطالعہ کریں آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ جو شرطیں رکھیں وہ اس طرح کی رکھیں، اور جو باتیں رکھیں یہ باقاعدہ پوری پلاننگ محسوس ہو رہی تھی کہ کچھ ہو جائے خلافت علی تک نہیں جائے. پورا پلان، پورا حساب ویسے ہی تھا. 6 آدمی، بھئی شورا میں کہیں آپ نے ایسا عدد دیکھا ہے 4 6 8 9؟ ایون ہوتے ہیں، ایون ہوتے ہیں یا آڈ ہوتے ہیں؟ تو کہا 6 ہیں، اور کہا کہ اگر یہ 6 3 ایک طرف ہو جائیں اور 3 ایک طرف ہو جائیں تو کاسٹنگ ووٹ کس کا ہے؟ کہا میرے بیٹے کا ہے. پھر اپنے بیٹے سے کہا دیکھو اگر 3 ایک طرف ہو جائیں اور 3 ایک طرف ہو جائیں تو تمہارا ووٹ اس طرف جانا چاہیے جس طرف عبد الرحمن ابن عوف ہیں، جن کے بارے میں ان کو خوب پتا ہے کہ یہ کس کو بنائیں گے خلیفہ، تمہارا ووٹ ادھر جانا چاہیے. یہ سب باتیں اپنی جگہ، یہ سب ہسٹری ہے. اب جب کمیٹی بنی تو اس میں حضرت عثمان ہیں، حضرت مولائے کائنات امیر المؤمنین کو تو شامل کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو نام ہیں وہ زبیر ہیں اور طلحہ ہیں اور عبد الرحمن ابن عوف ہیں اور سعد ابن ابی وقاص ہیں. جب کمیٹی کی میٹنگ شروع ہوئی تو طلحہ نے کہا کہ بھی میں ایسا کرتا ہوں کہ میں وڈرا کرتا ہوں اپنے کو، اور اپنا ووٹ میں عثمان کو دیتا ہوں. تو ایک وڈرا ہو گئے. زبیر نے کہا اچھا تو پھر میں خود کو وڈرا کرتا ہوں، اپنا ووٹ علی کو دیتا ہوں. 2 وڈرا ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا سنو میں بھی اپنے کو وڈرا کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ جو اگر میں وڈرا کروں تو پھر 2 افراد رہ جائیں گے، کینڈیڈیٹس 2 رہ جائیں گے، پھر مجھ کو اختیار دیا جائے کہ میں جس کو چاہوں چن لوں، یا پھر آپ میں سے کوئی ایک وڈرا کر لے. خیر حضرت علی نے کہا کہ دیکھو میں تو وڈرا نہیں کرنے والا ہوں. حضرت علی آنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، لیکن حد تک پہنچانا چاہ رہے تھے تاکہ قیامت تک ہر انسان جب کبھی ان ڈیٹیلز کو سنے اور دیکھے تو حق تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جائے. امیر المؤمنین نے کہا نہیں میں وڈرا نہیں کرتا. تو کہا کہ پھر اب مجھ کو یہ اختیار دیا جائے کہ میں جس کو چاہوں چن لوں. تو آپ کس کو چنیں گے؟ کہا میرے سامنے 2 ہیں، یا آپ ہیں یا آپ ہیں. تو ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ بھئی میں آپ دونوں کے سامنے ایک شرط رکھتا ہوں، اور اس شرط کو جو بھی مان لے میں اس کو خلیفہ بنا دوں گا. شرط کیا تھی؟ بہت بظاہر آسان شرط تھی. اگر مسئلہ سیاسی ہوتا تو علی فوراً اس شرط کو مان لیتے، جیسے آج کل کے سیاسی لوگ
ہر شرط مان لیتے ہیں، اس کے بعد کون پوری کرتا ہے؟ نہیں پوری کرنا مت کرو، سمپل سی بات ہے۔ کیا ہے شرط؟ کا شرط یہ ہے کہ آپ کتاب خدا اور سنت رسول پہ عمل کریں گے۔ یہ کوئی ایسی کوئی شرط ہے کہ جو علی نہیں مانے؟ کہا ٹھیک ہے، کہا نہیں رک جاؤ، ایک اور شرط ہے، کیا؟ اور سیرت شیخین پر عمل کریں گے۔ عثمان نے کہا میں مان لیتا ہوں، میں کر لوں گا۔ علی آپ بتائیے، اگر یہ بھی مان لیں ٹائی ہو جائے گا تو پھر اور کوئی بات لائیں گے، آپ بتائیے۔ کہا میں تو نہیں مانتا۔ کیوں؟ کہا میں صرف کتاب خدا اور سنت رسول پہ عمل کروں گا۔ کہا نہیں، آپ کو سیرت شیخین پہ بھی عمل کرنا پڑے گا۔ ایمانداری سے بتائیے کہ علی نے یہ بات کیوں دہرائی؟ کہا پھر سے کہو۔ کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں مانیں گے خلیفہ جب تک آپ سیرت رسول کے ساتھ سیرت شیخین کو بھی تسلیم نہ کر لیں۔ انہوں نے کہا میں مان لیتا ہوں۔ علی نے کہا میں تو نہیں مانتا، میں تو صرف کتاب خدا اور سیرت رسول پر عمل کروں گا۔ انہوں نے کہا تو پھر ہم آپ کو خلیفہ نہیں مانتے۔ کیا بات ہے، کیا مطلب؟ علی نے کہا سنو، میں نے تم سے ایک اقرار لے لیا بھئی، جہاں تک یہ مجمع بیٹھا ہے سنیے، میں نے آج تم سے ایک اعتراف لے لیا، ایکنالج کر لی تم نے ایک حقیقت۔ سیرت شیخین سیرت نبی کے مطابق ہے یا کچھ اور ہے؟ اگر مطابق سیرت رسول ہے تو الگ سے کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ اگر الگ ہے تو اس کا اتباع کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہماری جان قربان مولا علی پر۔ یہ ہے آپ کے مولا، یہ ہے میرے مولا، یہ ہے میرے مولا۔ ارے یہ خلافت کی تھوڑی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ جو شہزادی گئی تھی نا خطبہ، یہ جو پورا خطبہ ہے، یہ زمین لینے گئی تھی؟ قیامت تک کے لیے حق قبول کرنے کے لیے زمین ہموار کرنے گئی تھی، زمین لینے نہیں، حق پسندوں کے لیے، حق پرستوں کے لیے زمین ہموار کرنے گئی تھی۔ یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے۔ تو مولانا کائنات نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اچھا، اگر مسئلہ سیاست کا ہوتا، اگر مسئلہ حکومت کا شوق کا ہوتا، ایمانداری سے بتائیے، علی بھی کہتا ہاں میں بھی کر لوں گا عمل، اور جب بن جاتے خلیفہ کہتا کون عمل کرے گا؟ یہ بات بعد میں کہتے کہ نہیں وہ تو میں سیرت رسول ہی پہ کر رہا ہوں، اگر وہ ان کے مطابق ہے تو ہو جائے گا، نہیں مطابق ہے تو کیوں کروں؟ کہا نہیں، میں یہ بات ہی نہیں، مجھ کو تو ان کا اعتراف چاہیے۔ امام حسن نے جو سلو کی، سلو کر لیا۔ ارے سلو نہیں کی، وہ شرطیں تو پڑھو، سلو نامہ نہیں ہے، وہ بھی اعتراف نامہ ہے۔ وہاں پر بھی یہی بات کہی گئی تھی، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں سنیے گا، وہاں پر بھی یہی بات کہی گئی تھی سلح امام حسن میں کہ دیکھو ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ تم قرآن پر عمل کرو گے اور سنت رسول پر عمل کرو گے۔ اس نے کہا کروں گا، ایک لفظ بھی اس نے کہا میں تو کر ہی رہا ہوں، آپ یہ شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ کہ نہیں کروں گا، یعنی اعتراف لے لے کہ نہیں کر رہے ہو۔ اب یہ قوم کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ بعد میں کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اپنے پیروں تلے اس معاہدے کو جو کچل رہا ہو اس کو دیکھ لو، تم اس کے بارے میں کیا تمہارا خیال ہے؟ یہ تمہارا خیال ہے۔ میں نے آپ سے کیا نا، میں پہلی مجلس میں کہہ چکا ہوں اور بار بار دہرا رہا ہوں، میرا مقصد کوئی کنٹروورشل بات کہنا نہیں ہے، لیکن حقائق ان کو تو ہم چھپا نہیں سکتے نا، سچائیاں ہیں۔ اب بس وقت بالکل تنگ رہ گیا میرے پاس۔ اسی موقع پر شورا ہی کے دوران اس کمیٹی کی میٹنگ میں
کچھ اس طرح کا انتظام کیا گیا تھا کہ اگر اختلاف ہو جائے اور نہ مانیں اور ایسا ہو تو تم ان کو مار دینا اور تم ان کو مار دینا. تو جو سیٹ اپ کیا گیا تھا وہ اس طرح کا تھا کہ مولا نے اس کا ذکر اس خطبے میں کیا ہے کہ ایک تو وہ تھا کہ دشمنی کی وجہ سے مجھ سے دشمنی اور اختلاف کی وجہ سے ہٹ گیا. وہ کون تھا؟ سعد ابن ابی وقاص. آپ نے ایک واقعہ بہت سنا ہے بار بار کہ مولا نے فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں ہر بات کا جواب دوں گا، زمین کیا آسمان کی باتوں کا تم کو جواب دوں گا. تو اس موقع پر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اچھا آپ ہر بات جانتے ہیں؟ کیا ہر بات جانتا ہوں. کہا بتائیں میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ سنا ہے نا آپ نے. یہ کون تھا؟ یہ سعد ابن ابی وقاص. اس نے کھڑا ہو کے پوچھ. اب سوچیں کہ مولا کی مظلومیت سب سے بڑی یہ ہے جو اس خطبے میں فرما رہے ہیں کہ مجھ کو تم نے ان کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. کہاں یہ کہنے والا کہ جو چاہو پوچھ لو، کہاں وہ کہ جسے پوچھنے کا بھی سلیقہ نہ ہو. بھئی بتانے کا سلیقہ تو کہاں سے ہوگا، پوچھنے کا بھی سلیقہ نہیں. اس وقت مولانا نے کہا سنو میں تم کو بتا سکتا ہوں تمہارے سر میں بال کتنے ہیں، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ تم نے یہ چیلنج اس لیے کیا ہے کہ تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا علم کتنا ہے. اور اگر میں تم کو بتا دوں سر میں بال کتنے ہیں تو تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ تم ان کو گن سکو اور تم واقعی یہ تصدیق کر سکو کہ میں نے صحیح تعداد بتائی تھی کہ نہیں. ہیں ایک بال ادھر گر گیا ادھر گر گیا تو تمہاری سمجھ میں آئے گا نہیں، وہ تعداد تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی جو میں بتاؤں گا. مجھے معلوم ہے حالانکہ، مگر بتاؤں گا نہیں. مگر میں تم کو اس سے بڑی بات بتائی دیتا ہوں، میں تمہیں اس سے بڑی بات بتائی دیتا ہوں جو اس سے بھی بہت بڑی بات ہے، اور اس کو پھر تم چیک کر لینا. وہ کیا؟ کہا تم جو کھڑے ہوئے ہو نا، یہ پوری قوم تم کو پہچان لے اس وقت. تمہارا بیٹا میرے بیٹے کا قاتل ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب قوم دیکھ لے گی، دنیا دیکھ لے گی کہ علی نے سچ کہا تھا کہ نہیں اور علی کا علم کیا ہے. علی نے کہا تم جو پوچھ رہے ہو نا میرے سر میں بال کتنے ہیں، کتنے نادان ہو تم. یہ جو علم ہے اس کو علم ظاہر کہتے ہیں. میں جو تم کو خبر دے رہا ہوں یہ علم غیب کی خبر دے رہا ہوں. علم غیب صرف خدا کے پاس ہے، یا اس کے پاس ہے جسے خدا یہ علم دے دے. تو علی نے تو ان کا ووٹ تو علی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف، وہ حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے، ہے نا. سالے بہنوئی کا رشتہ تو بہت ہی اسٹرانگ بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے. یہ رشتہ تھا تو وہاں نہیں جا سکتے تھے. وہ باقی سارا حساب کتاب کر لیا تھا کہ خلافت وہیں جائے. لیکن علی نے اس موقع پر ایک بات کہی، بس ختم کرتا ہوں. حالانکہ جو بات علی نے کہی، جو ارشاد فرمایا مولا نے وہاں پر اپنا تعارف کرایا ہے، اس کے لیے ایک اشرہ ناکافی ہے. 10 مجلس میں پیش نہیں کیا جا سکتا. وہ سمجھے آپ؟ میں 2-3 منٹ میں جتنا ہو سکے گا پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں مناشدہ. مولا نے وہاں پر ان سے مناشدہ کیا. کیا ہوا؟ ایک ایک سے خدا کا واسطہ دے کر انشدکم باللہ،
میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ. اور یہ کہہ کر مولا نے اپنے فضائل بیان کرنا شروع کیے. یہ شروع میں ہوا. میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، مختلف شیعہ اور سنی کتابوں میں مختلف روایات ہیں کہ مولا نے کیا کیا کہا. اور وہ جو باہر کھڑے ہوئے تھے بہت سے لوگ، ان میں سے یہ راوی ہیں کہ ہمیں آواز آ رہی تھی، ہم سن رہے تھے کہ علی یہ کہہ رہے ہیں. اور جواب کیا تھا ہر ایک کا؟ مولے پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ یہ فضیلت میرے علاوہ کسی اور میں تم نے پائی ہے؟ سب کہتے تھے نہیں. یہ فضیلت کسی کے پاس ہے؟ کہا نہیں. یہ فضیلت کسی کے پاس ہے؟ نہیں. اب وہ فضائل کا کم سے کم میں نے خود جو جمع کیا ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں اسی کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا. 70 فضیلتیں ہیں جو مولا نے 70 اپنی بیان کی ہیں. اور جو فلو تھا بیان کرنے کا ایسا تھا اور ایسا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ہے کہ اگر علی کو قیامت تک کا وقت ملتا اور بیان کرتے چلے جاتے کہ بتاؤ یہ فضیلت کسی کے پاس ہے، تو پوری کائنات آواز دیتی نہیں یا علی یہ فضیلت کسی کے پاس نہیں، علاوہ آپ کے یہ فضیلت کسی کے پاس نہیں. وہ تو رک گئے، 70 پر جا کے رک گئے. اسٹارٹ اس طرح کیا، بس جتنا میں پڑھ سکوں گا 2-3 منٹ میں، اس لیے کہ اس میں مولا نے تاریخ کے بھی حوالے دیے ہیں، قرآن کے بھی حوالے دیے ہیں، حدیث کے بھی حوالے دیے ہیں. عظیم الشان ہے وہ مناشدہ مولا کا. فرمایا بتاؤ تم میں کوئی ہے جس نے مجھ سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا ہو؟ کہا نہیں. کسی نے مجھ سے پہلے محمد رسول اللہ کہا؟ کہا نہیں. کسی نے مجھ سے پہلے نماز پڑھی؟ کہا نہیں. کسی نے مجھ سے پہلے جماعت کی نماز رسول کے ساتھ پڑھی؟ کہا نہیں. کسی نے مجھ سے پہلے رسول کا ساتھ دیا؟ کہا نہیں. کہا یہ بتاؤ کہ کسی کو اللہ نے رسول کا بھائی بنایا؟ کہا نہیں. بتاؤ میرے علاوہ کسی کو اللہ نے ایسا چچا دیا تم میں سے؟ حمزہ جیسا چچا کسی کو دیا؟ جعفر طیار جیسا بھائی کسی کو عطا ہوا؟ کہا نہیں. کہا بتاؤ کسی کو اللہ نے ایسی بیوی دی جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہو؟ کہا نہیں. کہا بتاؤ کسی کو اللہ نے ایسے بیٹے دیے حسن و حسین جیسے جو جوانان جنت کے سردار ہوں؟ کہا نہیں. کہا بتاؤ کسی کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی؟ کہا نہیں. کسی کے لیے آئے مودت نازل ہوئی؟ کہا نہیں. کہا بتاؤ کہ کسی کے بچوں کے لیے چند روٹیوں کے بدلے میں پورا سورہ نازل ہوا؟ کہا نہیں. بتاؤ تم میں سے کسی نے رکوع میں زکات دی ہے؟ کہا نہیں. بتاؤ کسی کے لیے آئے ولایت نازل ہوئی؟ کہا نہیں. کہا یہ بتاؤ کہ کسی کی تعریف میں اللہ نے یہ کہا کہ یہ چھپ کر بھی خیرات دیتے ہیں کھل کر بھی دیتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کے لیے نبی نے یہ کہا ہو کہ یہ میرا نفس ہے؟ کہا نہیں. تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے نہ صرف جاگ کر نبی کی حفاظت کی، سو کر بھی نبی کی حفاظت کی ہو؟ کہا نہیں. کہا یہ بتاؤ کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جسے سوتا ہوا دیکھ کر جبرائیل نبی سے یہ کہیں اللہ کے نبی یہ کیسی مواسات ہے، اور نبی یہ کہیں تم کو پتہ نہیں میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، اور جبرائیل فوراً یہ کہیں پھر تو میں آپ دونوں سے ہوں؟ یہ بتاؤ کسی کی تعریف میں کبھی اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی تم میں سے؟ کہا نہیں. یہ بتا دو کہ کبھی جنگ کے میدان میں جس نے کبھی فرار نہ کیا ہو تم میں سے ایسا کوئی موجود ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ بتاؤ
تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے لیے خدا کے رسول نے یہ کہا ہو کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جرار ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا؟ تم میں سے ایسا کوئی ہے میرے علاوہ؟ کہا نہیں۔ کہا یہ بتاؤ تم میں سے کوئی ہے کہ جب امر ابن عبدود مبارز طلبی کر رہا تھا تم میں سے کوئی مقابلے پر گیا تھا میرے علاوہ؟ کہا نہیں۔ مرحب کو زیر کسی نے کیا تھا میرے علاوہ؟ کہا نہیں۔ کہا کئی دن تک جا جا کر واپس آتے رہے خیبر سے، اس شکست کو فتح میں کس نے بدلا؟ کوئی اور ہے میرے علاوہ؟ کہا نہیں۔ میرے مولا فضائل کا ایک سلسلہ ہے اور اس کے بعد پھر احادیث پر آتے ہیں، ایک سے ایک کے بعد بتاؤ تم میں سے کون ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا ہے کہ میں مدینۃ العلم ہوں اور وہ اس کا دروازہ ہے؟ تم میں ہے کوئی ایسا میرے علاوہ؟ کہا نہیں۔ ہر بات پر کہتے رہے نہیں نہیں نہیں۔ تو علی ایک مرتبہ کہتے ہیں اچھا پھر یہ بھی بتا دو کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے، تاکہ اب نتیجہ نکلے کہ تم میں کوئی ایسا 70 ہیں، میں یہی روکنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے لیے نبی نے یہ کہا ہو کہ حق اس کے ساتھ ہے، وہ حق کے ساتھ ہے، اور وہ جدھر چلا جائے حق ادھر ہی چلا جائے گا؟ اب کرو جو کچھ کرنا ہے، جاؤ، یہ 6 کیا اور یہ 10 کیا اور 1000 کیا، کہیں بھی چلے جاؤ، علی سے ہٹو گے تو فیصلہ نبی کر چکے ہیں۔ تو مولائے کائنات نے کہا، ایک ایک فضیلت کو جب پوچھتے رہے اور آخر میں ہر ایک نے کہا نہیں نہیں نہیں، تو اب بتاؤ کہ خلافت کا مستحق کوئی اور ہے تمہارے درمیان میرے علاوہ؟ اب زبان سے کچھ نہیں نکلتا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، نبی بولے وسیع میرا علی مولا علی مولا، سب مل کر یاد رکھیے، خدا کی قسم اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، نعمت ولایت امیر المؤمنین۔ علی نے ہمیں کبھی کہیں شرمندہ نہیں کیا ہے، کبھی نہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کبھی ہم الحمدللہ اس مسئلے میں شرمندہ نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے۔ کوئی فعل، کوئی عمل سیرت امیر المومنین میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی پوچھو ایسا کیوں کیا اور ہم جیسے لوگ جواب نہ دے سکیں۔ ہم جیسے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں ارے بھائی اس لیے کیا، دیکھو کیسے کیا، شان سے کیا۔ ارے یہ خلافت جس کو تم خلافت سمجھ رہے ہو، یہ خلافت تھوڑی، یہ مخالفت ہے، یہ مخالفت ہے۔ اصل خلافت الہیہ تو کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ ابتدا ہی میں یعنی یہ خطبہ شروع ہی اسی بات سے ہوتا ہے، تقمصہا، بھائی خلافت کی کوئی قمیص تو پہن سکتا ہے، خلافت کو نہیں پہن سکتا، کوئی خلافت نہیں چھین سکتا۔ علی سے کسی کی مجال نہیں جو خلافت چھین لے۔ تو بہرکیف یہ مرحلہ بھی گزرا، مولا نے اس مرحلے کا بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد اب اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے، انشاءاللہ کل آپ سنیں گے، بہت زبردست بعد کا مرحلہ۔ اب وہ سخت ترین مرحلہ ہے، اور اس کو بھی امام نے کس انداز سے پیش کیا ہے، انشاءاللہ جتنا وقت رہ جائے گا کل اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میں مضمون کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن کیا کروں، وقت کی تنگی ہوتی ہے، 4 مجلسیں ہیں، اس میں ہر بات پیش کرنی ہے۔ ایٹ لیسٹ میں نے عرض کیا تھا کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں پورے خطبے کی جو ہے آپ کے سامنے شرح پیش کر دوں، لیکن یہ ہے کہ ہاں اب آپ کے لیے کچھ دروازے کھل جاتے ہیں، آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ کہ آپ خود اس کا مطالعہ کریں اور اب لطف لیں مولا کے فرمان کا۔
لیکن جو ایک جملہ فرمایا مولانا شروع میں بھی اس حصے میں، اس ٹکڑے میں، اس دور میں، اس کا احساس بہت جلدی انسان کو ہوتا نہیں جب تک تھوڑا سا فکر نہ کرے، غور نہ کرے اس پر. وہ کیا کہ کہاں میں اور کہاں میرا مقابلہ اور مقایسہ میرا ایسے لوگوں سے کیا جا رہا ہے. یہ خود ایک بہت بڑی مظلومیت ہوتی ہے. کہاں امیر المؤمنین جہاں فرمایا ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، طائر فکر و عقل و گمان بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، وہاں یہ کھڑے ہوئے سوال کر رہے ہیں علی سے. اس طرح کے سوال، ایسی باتیں پوچھ رہے ہیں، استغفر اللہ، انٹرویو لے رہے ہیں، نعوذ باللہ. لیکن ظاہر ہے کہ میرے مولا کا بھی مقصد جو تھا وہ حل ہوا. مولا نے جو کچھ کیا. اور ایک جگہ روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نزلونی، مجھے اتنا گرایا کہ قالوا علی و معاویہ، کہ میرا مقابلہ معاویہ سے کرنے لگے. علی کا مقابلہ، استغفر اللہ، اتنا گرایا. صرف علی کی مظلومیت ابن ملجم کی وہ تلوار نہیں ہے، علی روز اس تلوار کی زد میں آ رہے تھے. 25 سال میرے مولا اسی تکلیف میں تھے، روزانہ اسی تکلیف سے گزر رہے تھے. آج کی جو رات ہے یہ قیامت کی رات ہے. مصائب شروع ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں مصائب کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. 1400 سال ہو چکے ہیں شہادت امیر المؤمنین کو. آج کی تاریخ میں 1400 سال گزرے ہیں آج کی تاریخ میں. آج کا جو مجمع ہے اس وقت نا، یہاں جہاں تک لوگ بیٹھے ہیں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں شروع میں. جب مجلس تمام ہو، تابوت آئے، شان آپ کو اس کا استقبال کرنا ہے تابوت کا، اور یہ سمجھ کے کرنا ہے کہ بس یہ تابوت امیر المؤمنین آیا ہے. اور جب آپ تابوت کے ساتھ ماتم کر سکیں نا تو جائیں نہیں. میری گزارش ہے، اس پورے مجمع سے، خواتین سے بھی، اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ جہاں جہاں مجمع ہے وہیں کھڑے رہیں، صف بنائیں، ماتم کی صف بنائیں اسی جگہ. سب جانے سے پہلے 5 یا 10 منٹ کے لیے، ایک نوحے کے لیے پورا مجمع کھڑے ہو کر ماتم کر کے اپنے دور کے امام کو پرسہ دے گا. آج ہم کو یہ کرنا ہے. جائیے گا نہیں، پھر چلے جائیں، کوئی بات نہیں. جو جس طرح ماتم کر سکے آہستہ ماتم کریں، صرف ہاتھ رکھ لیں سینے پر، جس طرح بھی ماتم کر سکے، لیکن صف بنائیں. ایسا محسوس ہو کہ ہم کھڑے ہو کر دیکھ نہیں رہے ہیں ماتم داروں کو، بلکہ ہم خود صفے ماتم میں کھڑے ہوئے ہیں. آج شان پرسہ دینا ہے. آپ کو معلوم ہے آج تیسرا دن ہے میرے مولا. وہ جو ابن ملجم کی تلوار تھی سر پر لگی تھی، وہ زہر سے بھری ہوئی تلوار، بار بار غش کی کیفیت میں جاتے ہیں، بار بار وہ کیفیت ہوتی ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے، پھر بچوں کو جمع کرتے ہیں، وصیتیں کرتے ہیں. اسی میں وصیتیں کی ہیں. ایک بات اور آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اسی مصائب کے دوران عرض نہیں کر سکا ہوں، میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں. آج کی تاریخ میں امیر المؤمنین کا وصیت نامہ ضرور پڑھیں، اس کو زبانی یاد کر لیں. خدا کے لیے، خدا کے لیے، اتنی بڑی نعمت علی جیسی ہم کو اللہ نے دی ہے، اس کی قدر کریں. مولا نے جو وصیت کی ہے اس کا خیال رکھیں. ایک ایک جملہ اس وصیت کا ایسا ہے، اس پر عمل کرنے سے
کہاں سے کہاں ہم پہنچ سکتے ہیں۔ وصیت کس کو کی ہے؟ ان بچوں کو جو رو رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم جب بات کرتے ہیں نا علی کی شہادت کی، تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علی کو صرف گھر والے رو رہے تھے۔ میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے علی امام وقت تھے، علی اس وقت ظاہری خلافت کے مسند پر بھی فائز تھے، اور علی خلیفۃ المسلمین تھے اس وقت، ظاہری اعتبار سے بھی حاکم وقت تھے، مگر ان کی زندگی کیا تھی؟ راتوں کو گھر گھر جاتے تھے، یتیموں کو کھانا پہنچاتے تھے، بیواؤں کا خیال کرتے تھے، غریبوں کا خیال کرتے تھے، اور اس طرح راتوں کو کھانا پہنچاتے تھے، خود اٹھا کر لے جاتے تھے کھانا، خود بچوں کو گود میں بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے یتیموں کو، مگر کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ میں کون ہوں۔ یہ تو جب صبح ضربت لوگوں نے سنا امیر المؤمنین کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کے بعد رات کو افطار کے وقت کوئی کھانا دینے نہیں آیا، تو یتیم انتظار کرتے رہے۔ ارے وہ جو آتا تھا باپ کی طرح محبت کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ اور جب بچوں کو پتا چلا کہ اے یتیم بچوں کوفے کے، اب علی کا انتظار نہ کرنا، وہ جو تمہیں دینے آتے تھے کھانا وہ علی تھے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جنازے میں علی کے جب جنازہ اٹھا ہے، نکلا ہے، سب سے زیادہ مجمع بڑوں سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے سر پیٹ پیٹ کے کہہ رہے تھے آج ہم یتیم ہوئے، آج ہم یتیم ہوئے۔ اور ایک روایت تو میں نے عجیب سی دیکھی، عجیب و غریب روایت میں نے خود پڑھی اپنی آنکھوں سے، کہ جب طبیب کو بلایا گیا ہے اور طبیب نے کہا کہ اب علی کو جو ضرب لگائی گئی، جو زہر دیا گیا ہے وہ اتنا شدید ہے کہ آپ کوئی امید نہ رکھیں۔ جب یہ بات کہی اور نکلا تو کسی نے پوچھ لیا کہ کوئی ایسی بات بتاؤ کہ مولا کی تکلیف میں کمی تو آئے، اس زہر کے اثر میں کوئی کمی آئے؟ کہا کچھ نہیں ہو سکتا، ہاں ایسا کریں جب آپ ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے دیں تو تھوڑا سا دودھ دے دیا کریں۔ یہ خبر کہیں کوفے کے یتیم بچوں تک پہنچی۔ روایت میں ہے تھوڑی دیر میں ایک جنب غفیر، ایک بہت بڑا مجمع علی کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ کون ہے یہ؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہر بچے کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، پیالے میں دودھ ہے۔ کہا یہ بچے کیا لے کر آئے؟ کیا تھوڑا سا دودھ لائے؟ ہم نے سنا ہے علی کو دودھ کی ضرورت ہے۔ مولا حسن نے بچوں کو پیار کر کے سمجھا کے واپس کر دیا، بیٹو علی نے تو اس وقت بھی دودھ نہ پیا تھا جب علی کی بیٹی نے افطار میں پیش کیا تھا۔ چلے جاؤ، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرو مولا اس کوفے والوں سے یہ ضرور کہہ دے، کوفے والوں آج تو علی کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسی کوفے کے قریب میں کربلا ایک ننھا سا بچہ ہوگا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو جائے گا۔ تم سے ہو سکے تو یہ دودھ اس علی اصغر کو پہنچا دینا، ماں تڑپتی رہ جائے گی، بچوں کو دودھ نہیں ملے گا۔ ہاں عزادارو،
آج کی رات رونے کی ہے. آج امیر المومنین اس دنیا سے اٹھ گئے. تاریخ کہتی ہے کہ جیسے جیسے سحر قریب ہو رہی تھی میرے آقا کی حالت متغیر ہو رہی تھی. سحر کے قریب میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنے تمام بچوں کو بلایا ہے. وہ کہا بچوں اب تم سے وداع کرنا ہے. اب یہ وداعی کا وقت ہے. کچھ وصیتیں کی ہیں اور وصیتیں کرتے ہوئے ایک مرتبہ مولا نے امام حسن کو قریب بلایا ہے اور بلا کے تمام بچوں سے کہا ہے بیٹو اور بیٹیوں میرے بعد تمہارے سرپرست حسن ہوں گے. حسن کی اطاعت کرنا، حسن کی بات سننا. حسن سے کہا بیٹا اپنے تمام بہن بھائیوں کا خیال رکھنا. اور یہ کہہ کے ایک ایک کو بلاتے رہے، ہاتھ لیتے رہے، ہاتھ پکڑ کے حسن کے ہاتھ میں دیتے رہے. بیٹا حسن خیال رکھنا. بیٹیوں کو بلایا، ایک ایک بیٹی کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا. جب سب بیٹوں اور بیٹیوں کو بلا کے حسن کے حوالے کر چکے، حوالے کر کے خاموش ہو گئے. خاموش ہو گئے. خاموش ہوئے تو ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا. ایک نوجوان اس نے جو دیکھا کہ مولا خاموش ہوئے ہیں تو سامنے آ گیا کہ مولا نے شاید مجھے نہیں دیکھا، مجھے نہیں دیکھا مولا نے شاید. امام خاموش ہوئے. غش کی کچھ کیفیت طاری ہوئی. بچے کو حسن کے حوالے نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ کسی کو بھی عمر کی کوئی قید نہیں ہے. جب کوئی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا اظہار جتنے اطمینان سے وہ ماں سے کرتا ہے کسی اور سے نہیں کر سکتا. یہ بچہ دوڑا ہوا ماں کے پاس آیا. اماں غضب ہو گیا، اماں غضب ہو گیا. میرے لال کیا ہوا؟ بابا کی تو خیر ہے. کہ نہیں بابا کی تو خیر ہے لیکن اماں ایسا لگتا ہے بابا مجھ سے ناراض ہیں. ایسا لگتا ہے بابا مجھ سے ناراض ہیں. جیسے ہی سنا وہ ماں کہ جو گھر میں داخل ہوتے یہ کہتے ہوئے آئی تھی میں تم سب کی خادمہ بن کر آئی ہوں، میں امیر المومنین کی کنیز بن کر آئی ہوں، جس نے اپنے بچے کو بھی یہی تعلیم دی بیٹا خود کو ہمیشہ غلام کہنا، علی کے اولاد کو ہمیشہ آقا کہہ کے پکارنا. جب اس نے یہ سنا کہ علی ناراض، گھبرا گئی. میرے لال میرے بیٹے عباس کیا کہہ رہے ہو تم؟ علی اور تم سے ناراض ہو جائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. کہاں اماں سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا ہے، میرا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا. ہاتھ پکڑا عباس کا. ام البنین وفا شعار علی کی زوجہ محترمہ ام البنین مادر گرامی عباس با وفا کی عباس کا ہاتھ لے کے آتی ہیں. آ کر علی کے قدموں پہ سر رکھ دیا، قدموں کو بوسہ دے کر کہا اللہ کے ولی اگر آپ کے اس فرزند سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کر دیں. علی اس تکلیف میں بھی آنکھیں کھول دیتے ہیں، کہتے ہیں ذرا مجھے سہارا دے کے بٹھا دو. سہارا دے کر بٹھایا گیا. کیا کہا ام البنین؟ عباس کی بات کر رہی ہو؟ عباس سے کوئی کوتاہی؟ میری پوری کائنات عباس ہے، میرے ساری امیدوں کا مرکز عباس ہے. ام البنین تم کو معلوم ہے نے کبھی خدا سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے،
بس یہی تو ایک دعا کی تھی اللہ سے، یا اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آ جائے۔ ام المنین تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہا آقا، ابھی عباس بتا رہے تھے آپ نے سب کو آقا حسن کے حوالے کیا ہے، ساری اولاد کو۔ عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ علی یہ سن کے رونے لگے۔ ام المنین ہاں تم نے سچ کہا، میری نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ عباس کو قریب بلایا، سینے سے لگایا، عباس کو پیار کیا۔ میرے عباس، تم کو معلوم ہے تم میری امید ہو، عباس تم سے میری بہت امیدیں وابستہ ہے۔ عباس میں نے تمہیں خدا سے کسی وجہ سے مانگا ہے، اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ کہا عباس تمہارا ہاتھ تو دینا ہے مجھے، مگر جس کے حوالے کرنا ہے رک جاؤ میں اسے بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ آواز دی، حسین حسین آؤ میرے لال، میرے قریب آ جاؤ۔ حسین قریب آئے، عباس کا ہاتھ پکڑا، حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا حسین سب حسن کے حوالے، عباس تمہارے حوالے۔ حسین عباس کا خیال رکھنا، اور پلٹ کے عباس سے کہا عباس میرے حسین کا خیال رکھنا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ علی کی نظر پڑی تو کیا دیکھا؟ زینب کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی ہے۔ کہا زینب تو بھی آ جاؤ، زینب تو بھی آ جاؤ، میں چھوٹی سی کربلا بنا دوں، تو بھی آ جاؤ۔ زینب آئی، زینب کا ہاتھ لیا، عباس کے ہاتھ میں دے کر کہا عباس زینب تمہارے حوالے، بیٹا زینب کا خیال رکھنا۔ خدا کی قسم یہ منظر کبھی عباس کے ذہن سے گیا ہی نہیں۔ ارے اس وقت کا انتظار ہوتا رہا جس کے لیے علی نے عباس کو وصیتیں کی تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک مرتبہ عباس زمین پر گرتے ہیں گھوڑے سے، آواز دیتے ہیں آقا میرا آخری سلام، اور حسین دوڑے۔ جب حسین چلے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین عباس کے لاشے تک پہنچنے سے پہلے جھکے، زمین سے کچھ اٹھایا، بوسا دیا، آنکھوں سے لگایا، آگے بڑھے، پھر جھکے، پھر کچھ اٹھایا۔ میں نے کہا حسین زمین سے کیا اٹھا رہے ہیں؟ اب جو میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا اٹھا کے عجب نہیں نجف سے کا رخ کر کے کہہ رہا مولا میرے بابا علی جو ہاتھ آپ نے 21 رمضان کو میرے ہاتھ میں دیا تھا وہ کٹ چکا ہے، اب زینب کا خیال عباس کیسے رکھے؟ عزادارو، ارے یہ وصیتیں کرنے کے بعد سحر کے قریب ایک مرتبہ ارے خطیب منبر سلونی کی آواز بند ہو جاتی ہے، آواز رک جاتی ہے۔ ارے ایک مرتبہ حسن آگے بڑھے، ہاتھ پر ہاتھ رکھا، نبض کو دیکھا، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون، ہائے میرے مولا ارے ہم یتیم ہو گئے، جنازہ اٹھانا، حسن کو پرسا دینا، حسین کو پرسا دینا، ارے وہ مظلوم ہے کہ جس کا جنازہ اٹھا زینب نہ اٹھا سکی۔ شب روشن کا یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شب و شبیر کا
یہ جنازہ ہے علی کا بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہائے بابا مر گیا ہے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا تو شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر علی کا ہائے بابا مر گیا ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ
جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، چلاؤں ان طرف سجدہ خالق میں سر پر چل گئی تیغے ستم، چل گئی تیغے ستم، سجدہ خالق میں سر پر چل گئی تیغے ستم، چل گئی تیرے ستم، سجدہ خالق میں سر پر چل گئی بسم اللہ تیرے ستم، چل گئی تیرے کر گیا کہ سرخ روح ہے در کو پل، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، سجدہ خالق میں سر پر چل گئی تیرے ستم، چل گئی تیرے ستم، سجدہ خالق میں سر پر چل گئی تیرے ستم، چل گئی تیرے ستم، سجدہ خالق میں سر پر منظم صفحے بنائے تیرے ستم، چل گئی تیرے ستم، سجدہ خالق میں سر پر چل گئی تیرے ستم، چل گئی تیرے ستم، کر گیا ہے سرخ روح ہے در کو پل شمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے، داغ قائم تھا جگر میں مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، زینب کا لپٹنا بار بار، باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، زینب کا لپٹنا بار بار، دل ہلا دیتا ہے ماتم صاحب تطہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ
ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا جوش غم میں گھر سے باہر آ نہ جائے بیردا آ نہ جائے بیردا جوش غم میں گھر سے باہر آ نہ جائے بیردا آ نہ جائے بیردا جوش غم میں گھر سے باہر آ نہ جائے بیردا آ نہ جائے بیردا جوش غم میں گھر سے باہر آ نہ جائے بیردا آ نہ جائے بیردا خوف سے تکرے رہے حسنین موہم شیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا آخری بات جنازہ ہے علی کا نظم جان علی کو کیا خیال آتا رہا کیا خیال آتا رہا نظم جان علی کو کیا خیال آتا رہا کیا خیال آتا رہا نظم جان علی کو کیا خیال آتا رہا کیا خیال آتا رہا نظم جان علی کو کیا خیال آتا رہا کیا خیال آتا رہا منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا اب دیکھ کے تم لے لو ہاتھ میں نا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے بیوار
کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے جاتے ہو کس پہ چھوڑ کے مولا بتائیے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے جاتے ہو کس پہ چھوڑ کے مولا بتائیے ٹھکانہ بتائیے بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے لے گا خبر یتیم کی اب کون یا امام لے گا خبر یتیم کی اب کون یا امام لے گا خبر یتیم کی اب کون یا امام اب کون ان کو دے گا دلاسا بتائیے بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے منہ کو حسن کے اور گلوئے حسین کو منہ کو حسن کے اور گلوئے حسین کو منہ کو حسن کے اور گلوئے حسین کو کیوں بھر کے آپ نے چوما بتائیے بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے بانٹے گا کون روٹیاں بھوکوں کو یا امام بانٹے گا کون روٹیاں بھوکوں کو یا امام بانٹے گا کون روٹیاں بھوکوں کو یا امام کیا حشر ان غریبوں کا ہوگا بتائیے بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے اب کس کے در پہ جائیں گے مولا تیرے غلام اب کس کے گھر پہ جائیں گے مولا تیرے غلام اب کس کے در پہ جائیں گے مولا تیرے غلام ہے کون بے کسوں کا سہارا بتائیے بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے بوسے دیے ہیں بازو زینب پہ کس لیے بوسے دیے ہیں بازو زینب پہ کس لیے بوسے دیے ہیں بازو زینب پہ کس لیے اس کا سبب بتائیے آقا بتائیے بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا علی مولا علی مولا
علی مولا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی سب پڑھے نام مولا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا بی بی نے کہا بابا کربل پہ چلے آنا